آگے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، کافر مسلط ہو گئے، انہیں غلبہ مل گیا۔ جب اسلام کے ماننے والے اسلام سے روگردانی کریں اور دوری اختیار کریں تو پھر کافر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک خاتون باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، ان کا نام اشمویل رکھا۔ بعض لوگ شمویل پڑھتے ہیں، بعض لوگ شمائل کہتے ہیں، لیکن تفسیر خازن میں اور تفسیر خزان العرفان میں اشمویل ہی لکھا گیا، تو ان کا نام اشمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک ایسے عالم کے سپرد کیا گیا جن کی عمر بڑی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں انکار کروں گا تو آپ شاید ڈر جائیں گے، یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اے بیٹا، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوگا، امیر لشکر مقرر ہوگا، تم پر جہاد فرض ہوگا، پھر تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں
نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں کون سی چیز جہاد سے روکنے والی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تمام کے تمام منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ جہاد پر قائم رہے، جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 313۔ بخاری شریف کتاب المغازی باب عدت اصحاب بدر، حدیث نمبر 3957، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدثنی اصحاب محمد ممن شہید بدرا انہم كانوا عدت اصحاب طالوت الذین جازوا معه النہر 12 و300۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی وہ اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ نہر کے پار ہوئے ان کی تعداد 310 اور کچھ تھی، یعنی 313 تھی۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح کا ذکر فرماتے، اس سے معلوم ہوا کہ بدر میں جو شریک ہوئے وہ بھی 313 تھے، اور جو حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ بھی 313 تھے۔ قال البرا واللہ ما جاوز معه النہر الا مؤمن، اللہ کی قسم نہر کے پار جہاد کرنے کے لیے وہی گئے تھے جو مومن تھے۔ اس طرح کی روایت بھی ہے کہ بدر کے موقع پر صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آج ہماری وہی تعداد ہے کہ جو تعداد حضرت طالوت کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے ساتھ تھی، جس طرح اللہ نے انہیں فتح دی اللہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے۔